اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 202 تک پڑھا تھا، آج 203 سے پڑھیں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں احکامات حج۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں۔ مینا کے دنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر مینا کے قیام میں اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کو یاد کرنا مین مقصد ہے مینا کے قیام کا۔ استغفار کی کثرت، قرآن پڑھنا، مبلغین کو درس دینا چاہیے، یعنی ہر وہ معروف طریقہ ذکر جو اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص ہے اور اللہ نے سکھایا، پیچھے ہی ابھی آپ نے اوپر ہی پڑھا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا۔ تو اسی طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور ہم یہ پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا کے دنوں میں کئی خطبے دیے، یعنی ٹائم ٹو ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے، اس زمانے میں نا اسپیکرز تو تھے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کے الگ الگ خیمے لگے ہوتے تھے، تو آپ ان میں وزٹ کرتے اور آپ ان میں خطبات ڈیلیور کرتے رہے۔ تو پھر جو تو ٹیچرز ہیں، علماء ہیں، مبلغ ہیں کسی نہ کسی لیول پر، ان کی تو سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ وہ مینا میں جہاں قیام پذیر ہوں وہاں پر درس دیں۔ سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق راتوں کو قیام اللیل کرتے تھے، دن میں بھی نفل نماز ایکسٹرا پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور آپ کی زبان ذکر سے نہیں رکتی تھی، یعنی مختلف اذکار آپ کرتے رہتے تھے۔ تو یہی طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہو کر بیٹھتے ہو تو دعائیں مانگتے، صحابہ کی بھی یہی سنت ہے اور سلف صالحین کی بھی یہی سنت ہے۔ تو فارغ اوقات میں دعاؤں کی کثرت، انشاءاللہ اللہ برکت ڈال دے گا۔ فمن، تو جو کوئی تعجلہ جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا، تو نہیں، اسما گناہ علیہ، اس پر، جو 2 دن میں جلدی کرے اس پر گناہ نہیں۔ ومن، اور جو تاخر، تاخیر کرے، فلا اسما علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، مگر جو تقوی اختیار کرے۔ سمجھے؟ مینا کے قیام کی بات ہو رہی ہے۔ 11، 12، 13 اصول کیا ہے؟ اصول ہے کہ 13 تاریخ کی عصر کے بعد مینا کو چھوڑیں گے، یہ اصول ہے۔ اس اصول کی رعایت یہ ہے کہ چاہے تو 12 کی تاریخ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں عصر کے بعد۔ ہماری اکثریت کیا کرتی ہے؟ ہماری اکثریت 12 کے بعد چھوڑ دیتی ہے، تو یہ پسندیدہ تو نہیں ہے، مگر بہرحال اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جو بھی ایسا کرے تقوی کے ساتھ کرے، یعنی یہ نہیں کہ بھئی بڑا ہو گیا حج ہوں ایسی چل رہے ہیں، ایسی سوچنا ہو، تقوی ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصول 13 تک ہے اور رعایت 12 ذوالحج تک کی ہے۔ اگر رعایت کا استعمال بھی کریں تب بھی سوچ جو ہے وہ تقوی کی ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر کام کرتے ہوئے تقوی کا دھیان رکھو۔ دیکھیں تقوی ہی اصل خوبی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کے خوف سے، بری نیت سے، برے ارادوں سے باز رہنا۔ تو تقوی ایسی خوبی ہے جو ہمیں اپنے اوپر چکھ دیتی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن انسان گناہ نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تنہا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سطر کیا ہے، مردوں کا سطر کیا ہے؟ آپ نے کہا ناف سے گھٹنوں تک۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں اس کا کیسے خیال رکھوں؟ آپ نے کہا جب آپ افراد میں بیٹھیں تو جتنا ممکن ہو اپنے سطر کو کور کر کے رکھیں۔ اور انہوں نے کہا جب میں اکیلا ہوں تو؟ اصل میں یہاں یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیے گا کہ عربوں کے پاس کپڑا نہیں تھا، وہاں پہ کون سی کپاس اگتی تھی؟ بر صغیر میں دقتیں نہیں رہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی وہ لگائے ہوئے تھے گھروں میں۔ جب انگریز آئے ہیں بر صغیر میں تو چرخے کاتے، گھر گھر چرخہ کاتا جاتا تھا اور اپنی کپاس ہوتی تھی، تو چرخہ کاٹ کے تو موٹا کھدر بنا لیتے تھے۔ تو کچھ نہیں، تو گھر کا کھدر تو ہے نا، موٹا ہے، رف ہے، کپڑا تو ہے۔ اور جو کاٹن ہے بر صغیر کی وہ تو تب سے مشہور ہے، انگریزوں نے تو صرف ان کو بڑی فیکٹریز میں لا کر استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ اچھی مشینوں پر پھر یہ اچھی بنی جانے لگی نا۔
تو انہوں نے ہوم انڈسٹری کو ختم کر کے بڑی انڈسٹری کو جنم دیا. اسی طرح کھانے پینے میں بھی بڑے صغیر میں بڑی ہمارے اور حالات ہیں. کوئی بہت غریب ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے پاس, تو وہ جنگلی پھل تو توڑ کے کھا ہی سکتا ہے, شکرکندیاں تو زمین میں سے نکال ہی سکتا ہے. کہیں کوئی جو ہے ختم نہیں ہو گئی, ذرائع ختم نہیں ہو گئے. یعنی کہ کسی کے پاس ایک مرلہ کی چھوٹی سی زمین ہے نا, اور وہ اس پر چھوٹا سا اپنا چھپر ڈال لیتا ہے, تو باقی تھوڑی سی بچی ہوئی زمین پر وہ اپنا ایک دو سبزیاں اگا سکتا ہے, جن کو کھا کر وہ جی سکتا ہے. یعنی کہ ایسا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے, ہنگر کا, بھوک کا وہ تصور نہیں ہے. مینز ذرائع ختم نہیں ہوتے. کچھ نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ جو نیچرل ہمارے یہاں فصلیں اور چیزیں اگتی ہیں وہ بہت ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں EME گئی ہوئی تھی, میری بیٹی ہوتی ہے وہاں, تو آج کل لیمن آ رہے ہیں, نیبو کی فصل ہے, تو درخت لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھرے ہوئے ہیں. اب وہ عام سڑکوں کنارے انہوں نے ویسے درخت نیبو کا لگایا, وہ بھرا ہوا ہے. تو اب کیا کام والے مالی توڑ توڑ کے بھر بھر کے تھیلے لے کے جا رہے ہیں, وہ ڈالیں گے, اچار بنائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, تو آپ دیکھیں یہ جو را چیزیں ہوتی تھی, یعنی کہ لسوڑا کوئی نہیں اگاتا. لسوڑا جو ہے اس کی باقاعدہ فارمنگ کی ضرورت اب آ کر پڑی ہے, ورنہ کہاں فارمنگ ہوتی تھی, یہ تو جھاڑی تھی. اور لسوڑا اس کا پھل تھا, نیچرلی بھر بھر کے آتا تھا. لوگ اتارتے تھے, گھروں میں لے جاتے تھے, اچار ڈال لیتے تھے نمک مرچ ڈال کے. اب آپ کو تھے آم, لوگوں نے گھروں میں بھی لگائے ہوئے تھے, ویسے بھی اگاتے تھے. اچھا, جن کے باغات بھی ہوتے تھے وہ بھی اپنے مزاروں وغیرہ کو ایم ہی دے دیتے تھے, کچا آم, امبی جس کو کہتے ہیں, تو لوگ جا کر آم ڈال لیتے تھے, سوری چاٹ ڈال لیتے تھے. اور مونگروں کا اچار پڑتا تھا. یہ کیا, یہ کیوں تھا سارا کچھ؟ یہ وہ چیزیں تھی جو خودرو تھی. کچالو کا اچار بنتا تھا. تو یہ چیزیں, اچھا آپ دیکھیں جو ہے بنگال میں بانس کا اچار بنتا ہے. جب بانس کا پودا اگتا ہے نا, کچا ہوتا ہے, اس کا اچار بنتا ہے, اور بڑا ورلڈ فیمس ہے. تو جب وہ کچا ہوتا ہے تو بڑا سافٹ ہوتا ہے, اس کا اچار بنتا ہے. اب جو ہمارے یہاں جس طرح خود بخود اگاتی ہیں نا کچنار شچنار کے پودے, تو وہ بڑی زرخیز زمین ہے, وہاں پر بانس بہت اگتا ہے. تو انسان کے پاس نیچرل مینز بہت ہیں ہمارے ملک میں. صحرا میں ایسے نہیں. وہاں پر آپ کیا اگائیں گے, کیا کھائیں گے؟ وہاں پر تو پانی نہیں. وہاں پر لے دے کر جن جگہوں پر اگتے بھی ہیں, کھجور اگتی ہے, اور وہ بھی زرخیز جگہوں پر. اور جو کم زرخیز ہیں مگر وہاں تھوڑا پانی ہے, تو وہاں جوار اگ سکتی ہے, جو اگ سکتا ہے. تو لہٰذا وہاں پر کپڑا نہیں تھا, وہاں پر کھانا نہیں تھا, وہاں کے حالات اور تھے. تو لوگ کپڑا بائی کرتے تھے. زیادہ تر لوگ جو تھے وہ صرف دھوتی پہنتے تھے, تہبند ٹائپ دھوتی پہنتے تھے, اور اوپر شرٹ پہننے کے لیے نہیں ہوتی تھی زیادہ تر لوگ, اور چادر ہوتی تھی جو اوپر ایسے کر کے لے لیتے تھے میکسیمم. تو جو صاحب حیثیت لوگ تھے نا, وہ کرتے پہنتے تھے عربوں میں. اب ظاہری بات ہے کپڑا ان کے پاس گنا چنا ایک دو جوڑے ہوتے تھے, کیونکہ افورڈ نہیں کرتے تھے, امپورٹڈ تھا, باہر سے آتا تھا, بڑے صغیر سے, ہندوستان اور مصر سے کپڑا آتا تھا, تو ان کو بہت مہنگا پڑتا تھا. تو پھر کیا کرتے تھے کہ باہر نکلتے تھے, پہنتے تھے, گھر آتے تھے تو اتار کے ٹانگ دیتے تھے. تو بعض لوگ تو یعنی کہ جیسے کچھوں ٹائپ میں لنگوٹ وغیرہ میں پھرتے رہتے تھے, اور بہت سارے ایسے ہی پھرتے تھے اپنے گھر میں کہ ہمارے ہی گھر ہے, خیر ہے. تو وہاں کا کسٹم تھا, کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جب ہم اکیلے ہو تو, ہم لوگوں میں ہو تو کس طرح اپنے سطر کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا اس طرح کہ کوئی تمہارے سطر کو نہ دیکھے, نہ مرد نہ عورت. انہوں نے کہا تو پھر جب تنہائی میں ہو, کیونکہ میں نے کہا نا عربوں کا آپ کسٹم تھا, گھر جا کے کپڑے اتار دیتے تھے اور ایسے ہی پھرتے رہتے تھے. آپ نے کہا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے حیا کرو. تو لہٰذا اسلام نے تنہائی میں, بالکل آپ اکیلے ہیں, ہے نا جی, اپنے کمرے میں کمرہ بند کر کے ننگ دھڑنگ ہو کے گھوم رہے ہیں تولیہ باندھ کر, نہیں, اسلام نہیں مانتا. تنہائی میں بھی آپ نے انڈریس نہیں ہونا وداؤٹ ریزن. نہانے کے لیے انڈریس ہوئے ہیں, یا اور کوئی کام کرنا ہے, کپڑے چینج کرنے, کچھ بھی ایسا کرنا ہے, تو آپ انڈریس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہیں میں اکیلی ہوں, میں اپنے کمرے میں جیسے چاہوں رہوں, نہیں. اللہ ہر وقت نگران ہے.
لہٰذا بے وجہ انڈریس نہیں ہونا، باتھ روم میں بھی بے وجہ نہیں بیٹھے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اچھا ہمارے یہاں نئے نئے قصے بن گئے کہ باتھ روم میں نہ بیٹھو، جن ہوتے ہیں، اور جنوں شنوں کا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں انڈریس رہنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کیا ہم کبھی بھی اکیلے ہوتے؟ حقیقتاً نہیں، دو معزز فرشتے ساتھ ہیں، ہے نا؟ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم ننگ دھڑک بیٹھے رہیں اور ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے؟ تو کیا یہ کوئی مناسب ہے کہ ہم اپنے رب سے حیا نہ کریں؟ تو ویسے ہی انڈریس رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باتھ روم میں حالت ناپاکی میں ہوتے ہیں ہم، عام طور پر واش روم وغیرہ ظاہر ہے جاتے ہیں حاجت سے، تو وہاں جتنی دیر پھر ہم رہتے ہیں پھر ہم ذکر اذکار نہیں نہ کر پاتے، اس لیے تو ٹبوں کے اندر لیٹ جانا وغیرہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو تھوڑی دیر، جیسے جس میں درد ہے، آپ نے پانی بھرا گرم، ٹکور ہونے سے واقعی فرق پڑتا ہے، کبھی آپ نے پیر وغیرہ ڈبوئے ہوں تو اگر آپ پورے باڈی کو ڈپ کریں گے تو اس سے بھی تو فرق پڑے گا، افاقہ ہوگا۔ تو اگر جسم میں کوئی درد ہے، کچھ ہے اور آپ بیٹھے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک معقول ٹائم رکھیں۔ یہ نہیں کہ اب 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں لیونڈر ڈال کر، تو وہ پھر غلط ہے۔ تو تقویٰ یہی ہے بات، اصل میں آپ کو تقویٰ کی سمجھا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم شرم کرو، تو لہٰذا اللہ کے خوف سے ہر وہ بات چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں، یہ تقویٰ ہے۔ 100% تو بہت بڑی چیز ہے، چلیں جتنا ہو اتنا تو بچیں ہم۔ تو اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں کرنا، یہ بہت چھوٹا سا پیمانہ ہے سمجھنے کے لیے، کرنے کے لیے تو بہت بڑا ہے۔ ہم افراد میں ہوتے ہیں تو ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو پسندیدہ نہ ہو، جیسے فرض کریں ناک میں انگلی ڈالنا، لوگوں میں بیٹھ کر ہی نہ ڈالتے کہ بھی لوگ کیا سوچیں۔ اسی طرح اگر کہیں خارش ہو رہی ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی دانہ نکل آیا کچھ، تو کسی جسم کے حصے پر خارش ہو رہی ہے، پھر ہم اٹھتے ہیں واش روم جاتے ہیں، اچھا تھوک پھینکنا ہو تو ہم لوگوں میں بیٹھ کر، اگر ہم اکیلے ہیں تو ہم گلے سے ریشہ نکال کر ٹشو میں کر کے صاف اس کو تو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اٹھ کر جانے کا تکلف نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی 1-2 لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہو تو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم ان کے سامنے خو خو کریں، پھر ہم اٹھ کر واش روم جاتے ہیں اور جا کر تھروٹ کلیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کلین کر کے واپس آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں یہ تکلف ہم کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو لوگوں کو تکلیف دے لگے، برا لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ یہی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو ہمارے رب کو برا لگے، کیونکہ وہ تو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس نے اللہ کی شرم کر لی وہ نیک آدمی ہو جائے، انشاءاللہ وہ خود ہی چینج ہو جائے۔ تو اللہ کے خوف سے نیک کام کرنا اور اللہ کے خوف سے برے کام چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ وَاعْلَمُوا جان لو انکم، بے شک تم الیہ، اسی کی طرف تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یہ بات جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے حساب لینا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کویسچن کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، تو اللہ کو ایک دن حساب دینے کے لیے ہم پابند ہے، لہٰذا اس دن کی جواب دہی کے لیے آج سے فکر کریں، اور وہ فکر ہوگی تقویٰ کے ذریعے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، آج ہمارا حج کا موضوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ حج کے موضوع کے متعلق کوئی سوال ہو یا ویسے کوئی سوال ہو آپ کا؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ میں نے کل کلاس نہیں لی، لیکن میں نے صبح لیکچر پورا نوٹ کر لیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو میرا کل کے حوالے سے کویسچن تھا کہ آپ نے حج کے جو پوائنٹ سارے بتائے وہ سب میں نے نوٹ کیے، لیکن اگر آپ اسی طرح عمرے کے بارے میں بتا دیں تو زیادہ انفارمیٹیو ہو جائے گا۔ عمرے کے عمرہ، بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی کہ جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے، مطلب وہیں سے ہم لوگوں کو پہننا ہوتا ہے نا احرام، تو ہمیں احرام کی حدود میں کیا کرنا ہے اور وہاں جا کے جو جو کرنا ہے ہم نے، تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ ڈیٹیل سے تھوڑا سا بتا دیں۔ ضرور۔ یہ تھا میرا احرام کی کویسچن۔ پابندی حج اور عمرے دونوں کے لیے یکساں ہے۔ احرام کی شرط بھی ایک ہی ہے، احرام میقات سے باندھا جائے گا۔ میقات کہتے ہیں مقررہ وقت یا مقررہ جگہ کو، یہاں مراد ہے مقررہ جگہ۔ اب ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ متعین کر دی، یعنی مکہ سے جنوب کی طرف، جنوب
مغرب کی طرف، جنوب مشرق کی طرف، شمال مشرق کی طرف، یعنی ہر طرف ساری سمتیں 8 جو پہلو بنتے ہیں سب کی طرف آپ نے متعین کر دیے ہیں مقامات کہ یہ میقات ہے ادھر سے، یہ میقات ہے ادھر سے. ہم جاتے ہیں جو پنجاب پاکستان سے یا بھارت سے، بڑے صغیر سے، ایون چائنا سے بھی جو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی ڈائریکشن مغرب بنتی ہے، تو ہم لوگوں کا میقات یلملم ہے، ہمیں یلملم سے باندھنا چاہیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بائی روڈ جائیں تب تو ہم یلملم پہ رک کے باندھ لیں گے، وہاں پر باتھ رومز بنے ہوئے ہیں، سہولتیں پوری ہیں، باتھ رومز بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ وہاں پر وضو کریں، تیار ہوں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر اپنا سفر شروع کریں. اور اگر آپ بائی شپ جا رہے ہوں تب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ وہاں پہ رکتے ہیں، شپس جو حج کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ رکتے ہیں. مسئلہ آتا ہے بائی ایئر کا، اور اب زیادہ تر 90% لوگ بائی ایئر جاتے ہیں. بائی ایئر رک نہیں سکتے، تو وہ اناؤنس تو کرتے ہیں یہ لملم آ گیا، مگر جو جہاز کی سپیڈ ہے وہ اناؤنسمنٹ کے دوران ہی یہ لملم کراس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ احرام جن لوگوں نے نہیں باندھا ہوتا ان کے باندھتے باندھتے یہ لملم گزر جاتا ہے. حالانکہ پابندی یہ ہے کہ ہم یہ لملم یعنی اپنا میقات اس حالت میں انٹر کریں کہ ہم نے احرام پہن لیا. تو اس لیے پھر ایویں شک و شبے میں بات آتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے اس میں تاخیر کی، کچھ کیا، تو پھر اس کو اس کا دم دینا پڑتا ہے، پھر یہ بحث چھڑتی ہے. تو اس ساری بحث کا بہت آسان حل ہے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیں. کیونکہ 2 باتیں ہیں، یا گھر سے احرام باندھ کر چلیں یا میقات پر احرام باندھ لیں. اب میقات کا مسئلہ ہے تو گھر سے احرام باندھ لیں یا ایئرپورٹ سے، کیونکہ اب ایئرپورٹ پر رکنے کا وقفہ بہت ہوتا ہے نا، 4-5 گھنٹے ہوتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اب 4-5 گھنٹے پہلے کیا باندھوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک بیگ میں اپنے یہ احرام ڈال کر رکھ لیں، اور وہاں پر آپ بورڈ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے واش روم، ایئرپورٹ کے واش روم بہت اچھے ہوتے ہیں، پریئر ایریا بھی ہوتا ہے، حج کے دنوں میں تو خاص اہتمام بھی ہوتا ہے، تو عمرے کے دنوں میں نہ بھی ہو، ویسے ریگولر اہتمام ہوتا ہے. تو آپ آرام سے جائیں، فریش ہوں، اتنے اچھے واش رومز ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے کہ آپ نہا بھی سکتے ہیں. خیر نہا کر تو گھر سے جانا بہتر ہے، لیکن ضرورت ہو تو نہا بھی سکتے ہیں. عمدہ وضو کریں، آرام کے ساتھ وہاں احرام پہنے تیار ہوں، احرام پہن کر نکل کر سکون کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد یہ نفل احرام باندھنے کے ہوتے ہیں، شکر گزاری کے بھی ہیں، حاجت کے بھی، جیسے نفل مسجد ہوتے ہیں. تو نفل پڑھ کر نیت باندھ کے اب آپ ریڈی، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ نے نہیں باندھا، آپ نے یلملم سے باندھا، تو پھر جہاز پہ بھروسہ نہ کریں. پھر آپ ویسے دیکھیں کہ اتنے بجے ہمارا یلملم سے گزرنا ہوگا، تو اسے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر آپ تیاری کریں. وجہ کیا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ، کیونکہ جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس سپیڈ کے ساتھ آپ آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، تو جب آپ احرام باندھیں گے تو آپ یلملم تک پہنچیں گے. تو یہ جو ہے آپ ڈیسائیڈ اپنا کر کے کہ میں نے کس جگہ پر پہنچ کر کتنے بجے اٹھ کر احرام پہن لینا. ویسے میں تو یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ یہاں سے پہنا جائے، کیونکہ جہاز کے واش رومز چھوٹے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں نے احرام باندھنے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے. اور احرام نہ بھی باندھنے، ویسے بھی ظاہر ہے کہ 2 ہی واش رومز ہوتے ہیں، تو ان واش رومز میں بار بار جانا پڑتا ہے لوگوں کو. بہت لوگ ہوتے ہیں جو ہے جہاز میں، تو وہ ان لوگوں میں پھر باری دیر سے آتی ہے. یہ تو نہیں کوئی ہم ہی VIP ہے. تو اس طرح کئی طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو بہتر ہے اور محتاط طریقہ ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں. اب احرام باندھ لیا عمرے کا، الحمدللہ اب احرام کی پابندی شروع ہو گئی. احرام کی پابندی کیا ہے؟ وہی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. کوئی جنسی بات نہیں ہوگی، اشارتاً بھی نہیں ہوگی. جیسے ہوتا ہے نا ویڈیوز آ جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ویڈیوز بھیجتے ہیں، تو ان میں ایویں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے یا کامیڈی کی باتیں ہوتی ہیں، مگر سیکشولی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اس کے اندر. تو ایسی بات بھی نہیں سنی جائے گی. اشارہ بھی اس طرح کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اشارہ کنایتاً بھی گفتگو نہیں ہوگی. دوسرا ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا. گناہ کے کام ویسے بھی منع ہیں، لیکن حالت احرام میں تو خاص طور پر. اور اگر کسی نے کوئی نافرمانی کی تو دم دینا پڑے گا. کیا ہے نافرمانی؟ جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، یہ عام نافرمانی ہے نا. اچھا، بیویاں شوہروں کے سامنے زبان چلائیں، بندے اپنے ماں باپ کے سامنے زبان چلائیں، تو یہ بھی نافرمانیوں میں آ جاتا. تو یہ ویسے بھی منع ہے، لیکن حالت احرام میں خصوصیت کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد ہے جدال، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا.
تو اگر کوئی جھگڑا کر دے، سر پر مسلط ہو، تو اسے کہیں کہ بھائی میں احرام پہنے ہوئے ہوں، مجھے معاف کرو. ہوتا ہے نا کہ گاڑی لگ گئی گاڑی سے تو جھگڑا شروع ہو گیا، کسی سے ٹکر ہو گئی تو بس آپ معذرت بھی کر رہے ہیں، اگلا سر پہ چڑھی جا رہے تو پھر دل چاہتا ہے نا طبیعت سیٹ کر دیں. نہیں، احرام میں نہیں کرنا، احرام میں نہیں کرنا. کیوں کریں؟ کوئی بات نہیں. تو یہ اس کی اہم پابندیاں ہیں. میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوگا جتنے دن احرام ہے، ظاہر ہے لفظ تو ہے ہی نہیں. کیڑے مکوڑوں کو بے وجہ نہیں مارنا، کسی چیز کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے، صرف زہریلے کیڑے مکوڑے مارے جا سکتے ہیں. سانپ نکل آیا، بچھو نکل آیا، عام کیڑے مکوڑے جیسے کوکروچ وغیرہ، ان کو بلا وجہ نہیں مارنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں احرام کی پابندیاں. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اب جب آپ وہاں پہنچے، یعنی فرض کریں کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، تو جب آپ مکہ انشاءاللہ اتریں گے تو سیدھا آپ کو حرم پہنچا دیا جائے گا یا آپ کی رہائش کا پہنچا دیا جائے گا. تو آپ فریش ہوں. اگر بہت تھکے ہوئے تو تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، آرام منع نہیں ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ عمرہ کریں گے. عمرے کے 2 ہی رکن ہیں، طواف اور سعی. طواف کریں گے، سعی کریں گے، اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں. اگر آپ کی کشائش ہو، گنجائش ہو تو قربانی کریں. عمرے پر قربانی کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمرے کیے، دونوں پر قربانیاں کی. اور ایک نہیں کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حدیبیہ کے موقع پر آپ 60 اونٹ لے کر گئے تھے، عمرہ تھا. تو قربانی ضرور کریں، حیثیت ہو تو 1 سے زائد کریں. اب اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر آپ صحیح کرنے کے بعد پہلے قربانی ہو جانے کا انتظار کریں گے. قربانی کے بغیر احرام نہیں کھول سکتے، نہ حج میں نہ عمرہ میں. تو اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ پیسے جمع کراتے ہیں نا بینک میں جا کر، تو وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے بجے آپ کی قربانی ہوگی. اب آپ کو پتا ہے، چاہے تو خود چلے جائیں، چاہے تو نہ جائیں، مرضی ہے آپ کی. اب آپ کو ٹائم ملا، لیٹ سپوز 9 بجے کا، آپ پہنچے تھے جس حساب سے، آپ نے طواف کیا، آپ نے صحیح کی، آپ فارغ ہو گئے لیٹ سپوز 7 بجے، آپ کو ٹائم 9 بجے کا ملا ہوا ہے. اب آپ نے 2 گھنٹے انتظار کرنا، بیٹھ جائیں حرم میں، نفل پڑھیں، دعائیں کریں. جب قربانی ہو جائے گی پھر مرد حضرات حلق کریں گے، بال مونڈ دیں گے، ٹنڈ کرائیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال تراش دیں گی 1 لٹ لے کر، اور احرام کھول دیں گے. عمرہ مکمل ہو گیا. اگر قربانی نہیں کی تو پھر آپ صحیح کر کے باہر نکلیں گے اور بال وغیرہ صاف کر کے، شیو کر کے تو احرام کھول دیں گے. ٹھیک ہے، عمرے سے آپ فارغ ہو گئے. اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ احرام باندھیں گے اور پھر سے عمرہ کریں گے. اب اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، علماء کی رائے میں فرق ہے. بعض علماء کہتے ہیں آپ مکہ سے احرام باندھ لیں گے، جہاں رہ رہے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں اور عمرہ کر لیں. بعض کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث سے ہمیں نہ ہاں کی دلیل ملتی ہے نہ کی. عمرے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور احرام کھول دیا، پھر حج کا احرام آپ نے اپنی رہائش گاہ سے باندھا. اب جو علماء کہتے ہیں کہ عمرے کا احرام بھی رہائش گاہ سے باندھا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام ہے رعایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص نہیں کیا، کہیں نہیں کہا کہ حج ہی کا احرام باندھا جا سکتا ہے، عمرے کا نہیں، اور واقعی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم باہر سے آؤ گے، میقات کی حد سے باہر سے آؤ گے تو احرام میقات سے باندھو گے. جب احرام باندھ کر میقات میں آ گئے اور اس کے بعد عمرہ یا حج کر کے احرام کھولا تو دوبارہ احرام جیسے حج کا وہیں سے باندھو، میقات کراس کر کے جانے کی ضرورت نہیں. تو اسی پر قیاس کیا جائے گا عمرے کو. جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وزٹ میں ایک ہی عمرہ کیا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا سبب ہے رعایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت رعایت رکھتے تھے. آپ نے تو حج بھی ایک ہی کیا،
تاکہ میری امت پر زیادہ کی پابندی نہ ہو جائے. تو آپ نے ایک وزٹ میں ایک ہی عمرہ کیا تاکہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں. تو دونوں رائے ہیں، جو جس پر عمل کرنا چاہے، اپنی اپنی مرضی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک بار احرام پہن کر آپ میقات سے اندر آ گئے تو اگلی عمرے کا احرام آپ اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں. تو باقی وہی بات ہے کہ چونکہ علماء کی رائے ہے اور اس کے حق میں یا مخالفت میں براہ راست قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل نہیں ملتی، انڈائریکٹ ملتی ہے. انڈائریکٹ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے احرام باندھ کر آئے، آپ نے عمرہ کیا اور احرام کھولا، اور حج کا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھا، جہاں مدینے میں رکے ہوئے تھے، مکہ میں رکے ہوئے تھے، وہاں سے باندھا، اور آپ نہیں گئے میقات پر. اور اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین حج والے دن حیض آ گیا، تو حیض حج کر کے آپ نے احرام تو اتار دیا، 3 دن میں تو حج ہو جاتا ہے. تو طواف زیارہ نہیں کیا تھا نا، طواف زیارہ بعد میں کرنا تھا. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ احرام باندھو اور عمرہ کر لو، سوری طواف کر لو، عمرہ غلطی سے کہا، طواف کر لو، تمہارا طواف رہ گیا ہے تو تم جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ طواف کرو. تو اماں گئیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رخصتی کے لیے نکل چکے تھے اور آپ نے کیمپ کر لیا ہوا تھا تھوڑی دور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آپ کا طواف رہ گیا تھا، طواف زیارہ، تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں اور طواف کریں. تو عبد الرحمن جو ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کو لے کر گئے. تو یہ مسجد تنیم تھی، یہ قریب ترین تھی. تو وہاں پہنچ کر احرام باندھا، نماز پڑھی اور حرم چلے. اس کے بعد سے اس کا نام مسجد عائشہ پڑ گیا. تو اماں پھر واپس آ گئی. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی خاص مسجد تنیم کا کہا تھا، وہ قریبی مسجد تھی تو وہاں چلی گئی، وہاں سے باندھا اور احرام کر رہی، طواف حج مکمل ہو گیا. یہ بات بھی دلیل ہے اس بات کی کہ احرام اگر بعد میں باندھنا پڑے تو جہاں آپ ہیں وہیں سے باندھ لیں، بشرطے کہ آپ نے میقات کراس نہ کیا ہو. اگر میقات کراس کر لیا ہے تو پھر میقات سے ہی احرام باندھنا پڑے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ ہمیں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ ہے حج و عمرہ کے بنیادی احکام. جی یہ حج جو ہے وہ مطلب کہ حج کے دن حج ہو جائے گا، صرف طواف زیارہ نہیں ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئیں. تو اماں کہتی ہیں سب احرام باندھ رہے تھے اور مجھے بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو میں رونے لگی بیٹھ کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ چکے، خیمے میں آئے تو دیکھا میں رو رہی تھی. تو مجھے کہنے لگے عائشہ تمہیں حیض آ گیا؟ آپ نے کہا جی. تو آپ نے کہا رو مت، یہ تو اللہ نے عورت کی قسمت پہ لکھ دیا ہے. اب تم اٹھو، احرام باندھو اور وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کعبہ کے. تو اماں کہتی ہیں پھر میں اٹھی اور میں نے احرام باندھا اور آپ کے ساتھ سارا حج کیا اور سب کچھ کیا سوائے طواف کعبہ. تو جب حج سے فارغ ہو گئے، ماشاءاللہ لوگ آتے جاتے رہے، بہت مصروفیت رہی، اماں اپنے حیض سے بھی فارغ ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کا دن آ گیا، یعنی کہ مکہ سے روانہ ہو جانا تھا. تو سب سٹینڈ بائی ہو چکے تھے، طواف وداع وغیرہ کر رہے تھے سارے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہارا تو طواف زیارہ رہتا ہے تو تم بھائی کے ساتھ جا کے کر. تو پھر اما عائشہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ گئی اور طواف زیارہ بھی کیا اور طواف وداع بھی کیا. 2 in 1 ہو گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گولیاں شولیاں کھانا عین تکلف ہے، ایم بعد میں بیمار ہوتے ہیں. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ گولیاں کیوں کھاتی ہیں خواتین؟ کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے تم حرم میں نہیں جا سکتے، تم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. اب ظاہری بات ہے ایک عورت گئی 21 دن کے لیے، اب وہ کہتی ہے اچھا 7-8 دن نہ میں حرم میں جاؤں، نہ میں قرآن پڑھوں، نہ میں دعا مانگ سکتی ہوں، تو پھر فائدہ یہاں آنے کا. پھر وہ پریشان ہو کے گولی کھاتی ہے، پھر آگے بیمار پڑ جاتی. اسلام میں کوئی پابندی نہیں. اچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حائضہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا جمعے اور عیدین کی نمازوں میں حاضر ہونے کا، اور کہا تمہاری حائضہ عورتیں بھی آئیں. تو عورتیں آتی تھیں تو ہم سب مل جل کر بیٹھی رہتی جب تک خطبہ وغیرہ چلتا. جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تو حائضہ عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے جو پاک ہوتی خواتین.
اور جب نماز سے سلام پھیر لیا جاتا ہم پھر مل جل جاتے. تو یہ قصہ ہم نہیں بنایا ہوا. ہاں اما عائشہ کہتی ہیں کہ عورتیں اپنے ساتھ گھروں سے گدیاں لے کر آتی, سمجھ گئے, کہ مسجد کے فرش پر داغ نہ لگے. اس دور میں پیڈس تو ہوتے نہیں تھے, تو آپ کو پتا ہے کپڑا بہت دفعہ لیک کر جاتا ہے, اور جب ٹائم بھی زیادہ ہو, عید کا یا جمعے کا دن ہو تو ٹائم تو زیادہ لگتا ہے, 2-2.5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. تو وہ پھر اپنے ساتھ چادریں یا تکیے لے کر آتی, اس لیے وہ رول کر کے اپنے نیچے رکھ لیتی, اس کے اوپر بیٹھتی کہ چٹائی وغیرہ پر خون کا سٹین نہ آئے. تو بس یہ پابندی ہے. یہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی کہ کیا کوئی حائض عورت مسجد میں بیٹھ سکتی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ جوان تھے, میں تھا, علی تھے, تو ہم مسجد میں سو جاتے تھے, اور ہم غیر شادی شدہ بھی تھے, تو ہمیں ڈسچارج ہو جاتا, احتلام ہو جاتا, ڈسچارج ہو جاتا, اور ہم جنبی ہو جاتے, مگر ہم سوئے رہتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کچھ نہ کہتے. پھر جب اذان کہی جاتی تو ہم اٹھتے اور نہاتے اور آ کے نماز پڑھ لیتے. اب جنبی اور حائضہ کے احکامات ایک ہیں. جنبی کون ہوتا ہے؟ جیسے ڈسچارج ہو, خواہ وہ ریلیشن سے ہو یا وداؤٹ ریلیشن, تو ان کے احکامات تقریباً ایک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم حالت جنابت میں بھی ہوتے تھے نا, تو ہم مسجد میں سوئے رہتے تھے اور ہمیں کوئی اٹھاتا بھی نہیں تھا, اور پھر جب اذان ہوتی تو ہم اٹھ کے نہا لیتے اور نماز میں شامل ہو جاتے. تو یہ ہم نے بہت اسٹرکٹ احکامات بنا دیے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن عورتوں کی کلاس رکھتے تھے. خواتین نے خود درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک کلاس اسپیشل کر دیں. ساری کلاسوں میں مرد عورتیں اکٹھے تھے, بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک کلاس ایسی ہو جس میں مرد نہ آئے, کیونکہ ہم نے اپنی ذاتی باتیں کرنی ہوتی ہیں, ہم مردوں کے سامنے نہیں کر سکتے بہت ساری باتیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو بدھ کے دن کی جو عصر کے بعد کی کلاس ہوا کرتی تھی وہ خاص عورتوں کی ہوتی تھی, اس میں مرد نہیں الاؤڈ نہیں تھے. کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا. اچھا, کلاس کہاں پر ہوتی تھی؟ یہ کلاس کہاں پر ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں, خاص اس مسجد نبوی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے, خاص پریئر ہال کے اندر. تو کوئی آپ کو اثر نہیں ملے گا جس میں آپ نے کہا کہ حائضہ عورتیں نہ آیا کریں, سب آتی تھی, حیض کے حکام بھی پوچھتی تھی. تو مسجد میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ صرف بڑے صغیر کی باتیں ہیں. اگر آپ وہاں جا کر پوچھیں گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر آپ دیکھیں, اما عائشہ کو آپ نے کہا نا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے جائے نماز پکڑا دو. انہوں نے کہا جی میں حائضہ ہوں. آپ نے کہا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے تو دروازے سے ساتھ اندر کیا, کہا عائشہ میرا سر دھلا دو. اما عائشہ نے کہا جی میں حائضہ ہوں. آپ نے کہا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھی تھی, ایک ہی چادر میں بیٹھے تھے, گپ شپ کر رہے تھے, لحاف لے کر بیٹھے تھے, موسم ہلکا ٹھنڈا تھا. ام سلمہ کہتی ہیں, تو کہتی ہے مجھے فیل ہوا مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو میں گئی, میں نے اپنے آپ کو سٹ سٹ کیا اور میں آ کر تھوڑا ہٹ کے بیٹھ گئی. تو آپ نے کہا آپ مجھ سے دور کیوں بیٹھ گئی؟ تو کہتی ہے میں نے کہا مجھے حیض آ گیا. آپ نے کہا حیض آپ کی باڈی میں نہیں, واپس آ کر بیٹھے. کہ انہوں نے سوچا میں ناپاک ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤں. تو آپ نے کہا کہ حیض تمہاری باڈی میں نہیں ہے, ساتھ آ کر بیٹھو. تو یہ ہندوؤں کے توہمات ہیں. ہندوؤں میں یہ ہے کہ جس عورت کو حیض ہو وہ مندر میں نہیں آ سکتی, یہ انہی کو سوٹ کرتا ہے. یہ ہمیں ہمارا دستور نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا. کوئی ایک دلیل نہیں. نماز نہیں پڑھ سکتے بس, ٹھیک ہے, تو جائیں, کوئی حرج نہیں. ہاں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں خود کریں. ایک تو داغ نہ لگنے دیں. دوسری بات, جب میں نے نماز نہیں پڑھنی فرض کریں تو پھر اندر کے پریئر ہالز میں رش ہوتا ہے نا, ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہی کہ رش ہوتا ہے. میں کیوں اندر گھس کے لوگوں کو مشقت میں ڈال. جب میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی تو میں باہر والے حصوں میں بیٹھ جاؤں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں نے نماز پڑھنی ہو تب میں کوشش کروں کہ میں پہلے آؤں اور میں اندر والے پریئر ہال میں پڑھوں, کہ وہ مسجد نبوی کا خاص حصہ ہے. لیکن جب مجھے نہیں یہ سہولت تو پھر میں دوسروں کو موقع دوں. یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں خود کریں. اور مسجد کوئی بھی ہو, حرم ہو یا غیر حرم, مسجد کو گندا نہیں کرنا. مسجد کے قالین وغیرہ پر تو سالن کا چھینٹا ڈالنا بھی منع ہے, بڑے گناہوں میں سے. مسجد کو گندا کرنا بڑے گناہوں میں سے. اگر بائی چانس ہو جائے, جیسے بچوں کو نا خواتین اکثر کھانے پینے کی چیزیں لے دیتے, پھر وہ بچے ایسے پھاڑتے ہیں, وہ بکھر جاتے ہیں, یہ بہت گناہ میں سے, بہت گناہ میں سے. بچے کو تو گناہ نہیں ہوگا, ماؤں کو ہوگا. اگر بائی چانس گر ہی گیا تو پھر صاف کر, وہی سب کچھ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اب پھر ہوتا ہی ہے کہ وہ اوپر پیر آتے رہتے ہیں. اب ہوتے بھی موٹے قالین ہیں, وہ گند اندر تک گھس جاتا ہے, وہ صاف ہی نہیں ہوتا. یہ بہت گناہ کی بات ہے, کیونکہ مسجد کی املاک تباہ کرنا گناہ کبیرہ میں سے. بس ان سے احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ یہی ہے کہ اگر ایسے حالت حیض ہو
تو یا تو یہ احتیاط کریں کہ آپ کے پیڈ ایسے ہوں کہ لیک نہ ہو. ہوتا ہی ہے نا کہ سم ٹائم زیادہ دیر بیٹھنے سے پیڈ سرک جاتے ہیں اس طرح, تو پھر اپنے ساتھ وہی بات ہے, کوئی چادر رکھ لیں جس کو آپ فولڈ کر کے بچھا لیں. بچھونیاں بڑی اچھی رہتی ہیں بچوں کے لیے جو بنائی ہوتی ہے, یا اپنا کشن رکھ لیں ساتھ, کشن پہ بیٹھ جائیں. بس اس کے سوا کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے اس کے سوا. تو ان غلط پابندیوں کی وجہ سے خواتین جو ہے نا پھر اپسٹ ہو کے دوائیاں کھاتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگوں نے جانا ہوتا ہے زندگی میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے, دوسری دفعہ کبھی اللہ ہی مالک ہے. بہت انے پیسے تو ہوتے نہیں, تو نصیب ہے کسی کا. ماشاءاللہ جن باتوں پہ میں آپ کو کہتے ہیں نصرت آپا پہ مجھے رشک آتا ہے, اور میں یہ کہ اللہ نے اتنی دفعہ ان کو بلایا ماشاءاللہ, اور یہ بڑا ہی فضل ہے اللہ کا. ورنہ نارمل ہماری جیسی فیملیز ایک آدھ دفعہ جاتی ہے, ایک دفعہ حج کر لیا, ایک آدھ دفعہ عمرہ ہو گیا, اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے. تو یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے نصرت آپا پر, اللہ ایسے ہی برقرار رکھے, آمین. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر ہوتا ہے کہ اب ہم اتنے دن حرم نہ جائیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ 40 دن ہوتے ہیں, 40 دن میں سے 10 دن تو مدینہ کے نکل جاتے ہیں, 30 دن ہوتے ہیں. تو 30 دن میں سے ایک ہفتہ ضائع ہو جائے, وہ پھر دل نہیں مانتا, پھر عورتیں دوائیاں کھاتی ہیں. اسی طرح قرآن وغیرہ پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں. میکسیمم بحث یہ ہے کہ اس کو ننگے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں. تو جس کو لگتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتے وہ گلوز پہن لیں. آج کل تو اور آسان ہے, موبائل پہ پڑھ لیں, ڈیجیٹل قرآن پڑھ لیں, معاملہ ہی ختم. پڑھنے پر بحث نہیں ہے, وہ صرف ہم نے بنائی ہوئی ہے, ہمارے یہاں بنی ہوئی, جسے بریلویوں نے آغاز کیا اور پھر بڑھاتے گئے. قرآن و حدیث میں ایک دلیل نہیں ہے, تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالت حیض میں سب کچھ کریں گے سوائے 4 باتوں کے. نماز نہیں پڑھ سکتے, میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہو سکتا, روزہ نہیں ہو سکتا, اور کعبے کا طواف نہیں ہو سکتا. باقی سب کچھ ہو سکتا. تو کعبے میں جا سکتے ہیں, حرم میں جا سکتے ہیں, حرم نبوی میں جا سکتے ہیں, عام بھی آپ کی کوئی مسجد ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیکچر سن سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اصول یہی ہے, اللہ کی دی ہوئی رعایت یہی ہے کہ سب کچھ کریں اور طواف زیارہ بعد میں کر لیں. حج مکمل ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے دوائی کھانے کی. ٹھیک ہے. تو عورتیں اسی لیے بیچاری دوائیاں کھاتی ہیں, تو نہ کھانا اچھا ہے کیونکہ صحت خراب ہوتی ہے. اسلام میں کوئی ایسی چیز پسندیدہ نہیں ہے جو صحت کو خراب کرے. تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہارمونل سائیکل بگڑتا ہے تو پھر سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو اس چیز سے نہ ہی چھیڑنا اچھا. جی اور کوئی بات؟ اب تو مسجد کا جو مسجد نبوی کا مطلب کہ جو وہاں کے رہائشی ہیں, لوگ بڑے رہائشی ہوتے ہیں, خاص طور پہ مسجد نبوی میں, ان کا تو خاص طور پہ جمعرات کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جمعے کا ہمیں آف ہے, وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں. وہ ایک جیسے وہاں پہ نا ایک جمعرات کو پکنک کا سما ہوتا ہے, اور دنیاوی باتیں, بچے کھیل رہے ہیں, تو کیا یہ ساری چیزیں جائز ہے مسجد میں؟ وہ اب پھر ظاہر ہے کہ بچے مائیں بچوں کو خاموش کروانے کے لیے ساتھ ان کے بڑے بڑے ٹیب بھی لے کے آتی ہیں, موبائل ان کو دے دیے جاتے ہیں, ان کے کھیلنے کے ہر چیز ہے. تو یہ دیکھیں بچوں کو لے کر آنا تو بہت اچھا ہے, کیونکہ بچے آئیں گے تو بچے سیکھیں گے. لیکن جب بچوں کو لائیں تو انہیں یہ سمجھا کر لائیں, چاہے وہ وہاں رہنے والی خواتین ہو یا ہم میں سے کوئی جانے والے ہوں, کہ بیٹے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, ہم حرم میں جا رہے ہیں, آپ نے وہاں حرم کے مطابق ٹائم سپینڈ کرنا ہے, وہاں گیمیں کھیلنے نہیں جا رہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اماں ابا خود اپنے موبائل اور ٹیب بند کر دیں, پھر بچے بھی کر دیں. ذکر کریں, اذکار کریں, ویسے کھیلیں بچے, پابندی نہیں ہے. نماز وغیرہ کے اوقات کے علاوہ جیسے صحن, جس کے ساتھ بچے صحن میں آ جائیں, اچھا ماں بیٹھ کر قرآن پڑھے, بچے کھیل رہے ہیں, دوڑیں بھاگیں کھیلیں, کوئی حرج نہیں. اہل نبوی میں بھی بچے مسجد کے صحن میں کھیلتے تھے, تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن مسجد میں بیٹھ کر ٹیب چل رہے ہیں, اب ظاہری بات ہے کسی نہ کسی لیول پر تو میوزک ہوگا نا. انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو نعتیں بھی بنی ہوئی ہیں ان کے پیچھے بھی میوزک ہے. ابھی وہ مریم میری چھوٹی اس دن سن رہی تھی, اللہ ہی اللہ کیا کرو, وہ ماہر زین لڑکا ہے وہ, تو وہ پیچھے میوزک چل رہا تھا. تو میں نے کہا کیا سن رہی ہو؟ کہتی ہے کہ نا نعت ہے دادو. تو میں نے کہا اس نعت کے پیچھے تو میوزک ہے. تو بات یہ کہ نعتوں تک کے پیچھے تو میوزک ہے, تو حرم کے تقدس کے بہت ہی خلاف ہے. تو بچوں کو یہ بات بہت اچھی ہے کہ بچوں کو کبھی نہ کبھی یعنی کہ مسجد لایا جائے. جیسے کل وہ بچی بات کر رہی تھی مہدین, کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو حرم ہی نہیں دکھایا تو کیا دکھایا. اور میری اپنی یہ آرزو ہے, کل یہ ایک میں پوسٹ دیکھ رہی تھی, ہے تو وہ ایمی ایموشنل سی تھی, بچے آئے ہوئے تھے, ایویں کہہ رہی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ٹیگ لگایا تھا وہ ایویں تھا,
ایک اسکول کے بچے حرم کی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے, تو کہنے لگے اسکول ہو تو ایسا ہو جو ریاض الجنہ کی سیر کرائے. بھئی وہ مدینہ کا اسکول ہے نا, مدینہ کے اسکول والے بچوں کو ٹرپ پر لے کر جا سکتے ہیں, اب پاکستان کے اسکول والے تو لے کر نہیں جا سکتے. تو یہ تو ایموشنل بات ہے. تو وہ ماشاءاللہ مدینہ کے بچے تھے کسی اسکول کے, تو ان کے اسکول والے, اور مدینہ میں ہی لازم ہے, مکہ میں بھی لازم ہے, وہ دونوں حرمین کے بچوں کو سیر کراتے ہیں, ان کے مختلف حصے بھی دکھاتے ہیں. تو وہ تو لازمی ان کے ٹرپس یہ لازمی رکھے جاتے ہیں, لہٰذا ان کو ان باتوں کی ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے. یہ ان کے یعنی کہ پریکٹیکل سلیبس کا حصہ ہوتا ہے, سرگرمی جس کو کہتے ہیں نا, ایکٹیویٹی, اس کا حصہ ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بچے آئے ہوئے تھے. تو میری اپنی بہت یہ آرزو ہے, اور میں اللہ سے دعا بھی کر رہی ہوں اس بات کے لیے کہ اللہ میں اپنے بچوں کو لے جاؤں اور آپ کا گھر دکھاؤں. تو بچوں کو ضرور دکھائیں, لیکن پھر انہیں پہلے سے پریپیئر کریں, ان کے ذہن میں شوق ڈالیں, اور جب وہ جائیں تو ان کی توجہ پھر حرم پر ہو, وہ حرم کو ایکسپلور کریں, حرم کو دیکھیں, حرم کے مختلف مقاموں انہیں پہلے سے بتائیں کہ اچھا حرم میں یہ ہے, حرم میں یہ ہے. حرم میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں, جو پرانی مسجد اصل اوریجنل مسجد نبوی ہے وغیرہ اور چیزیں ہیں. آپ ان ساری چیزوں سے بچوں کو بتائیں. آب زمزم کا اصل کنواں نیچے تہ خانے میں ہے, وہاں پر جا کر لوگ دیکھتے ہیں, بالکل دیکھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا, اس لیے کہ پتہ چلے کہ ایکچوئل آب زمزم نکلتا کہاں سے ہے. چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے نا. کھیوڑا کی کان میں کیا ثواب لینے جاتے ہیں؟ نہیں, ہم جاننے جاتے ہیں کہ نمک کہاں سے آتا ہے. تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, حرم کا کمپلیکس دیکھنے کے لائق ہے. تو بچوں کو جب لے کر جائیں تو پھر انہیں حرم دکھائیں, انہیں بتا کر لے کے جائیں کہ حرم میں ہم نے یہ دیکھنا. تو پھر بے شک وہاں بچے حرم میں کھیلیں بھی, کیونکہ بچے ہیں, مسلسل بیٹھ کے پڑھ تو نہیں سکتے, تو حرم میں کھیلیں بھی, لیکن اپنا آپ اپنے کھیل, بچوں والے کھیل کھیلیں, دوڑیں بھاگیں, حرم کو ایکسپلور کریں. لیکن یہ ٹیبز, یہ موبائل, یہ بالکل نہیں دینے چاہیے. اور مسجد کا وقار برقرار رکھنا چاہیے. مسجد میں آپ اس لیے ضرور آ سکتے ہیں کہ بچوں کو مسجد دکھائیں, لیکن مسجد کو آپ پکنک اسپاٹ نہیں بنا سکتے. اب یہ کنسپٹ ہو گیا کھانے پینے کا ہر سامان بکھیر کے پھر وہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں. پتہ کیا ہے, یہ کانسیپٹ آیا ہے بیسیکلی امریکہ سے. امریکن جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ابھی بھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ بچے مسجد میں نہیں آتے, تو نہ آنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی اٹریکشن رکھیں. تو مختلف کھیل رکھے گئے, مختلف ایکٹیویٹیز رکھی گئیں, کہ چلو آتے تو ہیں. میں ان کی نیت پر تو شک نہیں کرتی, مگر طریقہ غلط ہے. ایک تو مسجد میں آنا ہے صرف اللہ کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد مسجد رہنی چاہیے, اس سے اسٹیڈیم یا پکنک اسپاٹ نہیں بنانا. مسجد کا ایک اپنا وقار ہے, وہ برقرار رہنا چاہیے. بس اللہ رحم فرمائے. فتنوں کا دور ہے نا, یہ بھی ایک فتنہ ہے. حرم میں جا کر بھی حرم میں نہیں ہوتے, جسم حرم میں ہے, دماغ ٹیب میں ہے یا کہیں اور, یہ بھی تو ایک فتنہ ہے. جی, اور کوئی بات؟ مجھے تو یہ بات اتنی بیہودہ لگتی ہے سیریسلی, کہ نکاح پڑھانا ہے جی بادشاہی مسجد میں جا کر, اور کیوں پڑھانا ہے, بعد میں وہاں پر فوٹو سیشن اچھا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اچھے ہیں نا. تو پھر آپ کی نیت کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ نکاح سادگی, مسجد میں نکاح ہونا ضروری نہیں ہے, بس نکاح سادگی سے ہونا ضروری ہے. تو محلے کی مسجد بھی کافی ہے, نکاح ہی کرنا ہے نا, جو قریب ترین مسجد ہے وہاں کے اس کو بلا کر امام کو آپ کرا سکتے ہیں, اگر آپ نے مسجد میں کرنا ہے. حالانکہ نکاح مسجد میں کرنا ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے نکاح مسجد میں نہیں ہوتے تھے. جن کے گھر دور تھے وہ گھروں میں کرتے تھے, جن کے گھر پاس تھے مرد حضرات مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, خواتین حجرے میں بیٹھ جاتی تھی اور نکاح ہو جاتا تھا. تو ابھی چلو ٹھیک ہے, آپ مسجد میں کرنا چاہتے ہیں, جو قریب ترین مسجد ہے. بادشاہی مسجد کیوں چنی جاتی ہے؟ تو میری ایک عزیزہ ہیں, تو ان سے بھی بات ہوئی, کہنے لگی بادشاہی مسجد کی ڈیٹ فلانی مل رہی ہے. تو میں نے کہا بادشاہی مسجد ہی کیوں چاہیے؟ وہ کہنے لگی نہیں, وہ بچے کہہ رہے ہیں وہاں پہ فوٹوز اچھی آ جائیں گی. تو جا تو فوٹو شوٹ کے لیے رہے ہیں. سادگی آپ نے اختیار نہیں کرنی, خالی مسجد میں جا کر نکاح کر لیا, یہ سنت ہے نہیں. سنت ہے سادگی سے نکاح کرنا. جی, آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ کہ جیسے کہ ساری عورتوں کے حوالے سے ہے کہ جب آپ نے ایک دن سوال کیا تھا نماز کا, کیونکہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا جہاد تو یہی ہے نا کہ وہ گھر کے کام ہر چیز اپنے پراپر طریقے سے کریں, کہ عورتوں کا جہاد یہی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا مطلب کہ نماز کے لیے ہم پراپر, کیونکہ نماز کی بات ہو رہی تھی, تو کہ نماز کے لیے ہم پراپر پرسکون ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, کہ ہمارے ذہن میں سوال تھا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو کیا ہم جیسی نماز پڑھیں گے اس کے بعد تسبیح نہیں کریں گے یا دعا نماز میں مانگ کے ہم فوراً اٹھ جائیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, کیا اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا, پر کم ہوگا نا اجر. ہر چیز کا اپنا اپنا اجر ہے.
جیسے ایک نماز سکون کے ساتھ پڑھی گئی، اطمینان کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے اس میں اللہ سے زیادہ بات ہوئی، توجہ زیادہ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ بھی اتنی ہی ہوگی۔ اور اگر ہم نے بھاگ بھاگ کر بس ایک ذمہ داری پوری کر دی تو نمبر تو اس کے بھی مل جائیں گے، لیکن پورے پھر ایڈیشنل کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کام کرتے ہیں، بچوں کا نگہدار اسکول سے، تو یہ بھی ایک اصل میں پتہ ہے بچے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ہمارا سسٹم۔ سعودیہ میں ابھی تک یہ چیز تو ہے کہ بچوں کے اسکول لگتے ہیں فجر کے بعد، اور ان کو چھٹی ہو جاتی ہے ظہر کی نماز پڑھا کے۔ ظہر کی نماز وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے بعد عصر اور ظہر کے درمیان بچے گھر آتے ہیں، کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں تو عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر ساری فیملی عصر پڑھتی ہے۔ تو وہاں زندگی ریگولیٹ کی گئی ہے نمازوں کے ساتھ، جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لہٰذا پیپر ہو، اسکول ہو، کوئی پتہ نہیں کہ نماز کا کیا ٹائم ہے اور ہم کیا ٹائم رکھ رہے ہیں، نماز جاری ہے تو جائے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں مسئلے پیش آتے ہیں۔ ان مسئلوں کا کوئی 100% حل نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر، جتنا خلوص نیت ہوگا اللہ اتنا اجر عطا کریں گے، بس۔ تو نیت خالص رکھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنا خلوص نیت ہوگا اتنا اجر ملے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اب ہم اس میں کیا کر سکتے؟ تو جتنا ممکن ہو کوشش کریں کہ نمازوں کو سکون سے ادا کریں، اور پھر اگر جیسے آج کل خاص طور پر ظہر اثر کی نمازیں مشقت میں آ جاتی ہیں تو پھر نہ پڑھنے سے پڑھنا ہر حال میں بہتر۔ اسی طرح نماز کے بعد اگر ہم بیٹھ کر تسبیحات کرتے ہیں تو جتنی دیر ہم مصلی پر بیٹھتے ہیں اتنی دیر فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب وہ تو پھر اجر نہیں ملے گا نا اگر اٹھ جائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اچھا جی، تو کوشش انتہائی کریں، باقی کمی بیشی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جب تک کریک نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بھی سسٹم کا ایک حصہ ہیں۔ تو بس اللہ آسانی عطا کرے، استغفار کی کثرت کریں، بس چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہا کریں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کریں۔ یہ چیزیں درجات کو بڑھانے میں بہت اچھی۔ تو انشاءاللہ اللہ ہماری مجبوریوں سے واقف ہے۔ جی اور کوئی بات؟ کل آپ نے جب بتایا تھا احرام جو حج کے دوران کوئی بھی باندھتے وہ لیڈیز، وہ احرام کی حالت میں رہتی ہے، وہ چینج نہیں کر سکتی، اور جیسے یہ بایا پہننا ہوگا تو ہم اتار نہیں سکتے بایا کو بھی؟ وہ احرام ہے، ہم احرام کی نیت سے جو کپڑا پہنیں گے وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ عبایا احرام ہے نا، احرام نہیں اتار سکتے۔ احرام جب ہم 8 کو پہنتے ہیں ذوالحج کی، تو پھر ہم جب تک قربانی نہیں دے دیتے اور سر نہیں منڈوا لیتے، مرد اور عورتیں بال نہیں کاٹ لیتی، ہم احرام نہیں اتار سکتے۔ تو جو کپڑا اس دن ہم نے پہنا اور جو جوتے پہنے وہ احرام ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ گندے ہو جائیں، صحیح والے گندے۔ گندے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لگدا پہ میل ہی چڑھ رہی ہے، نہیں، ناپاک ہو جائیں۔ I will make it clear، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے احرام کا تو پھر آپ احرام چینج کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے احرام نہیں بدل سکتے کہ اسمیل آ رہی ہے پسینے کی، نہیں آتی نا، صرف ناپاک ہو جائے گا احرام تب احرام چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا اور کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے نا، سم ٹائم گر پڑے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میری تو نہیں ہے، پرانی بات ہے میرے نانا کی، کہ اس زمانے میں کھلی وہ ہوتی تھی نالیاں مینا وغیرہ میں، بڑے بڑے گٹرز تھے تو وہ اوپن تھے، تو میرے نانا بیچارے گٹر میں گر گئے، تو وہ سارا احرام گندا ہو گیا، تو ظاہر پھر نکلے، نہائے، تو دوسرا احرام پہنا۔ تو اگر ناپاک ہو جائیں گے تو احرام تبدیل ہوگا۔ یہ دنیاوی قسم کی جو ہماری سوچ ہے کہ جی اس پہ میل ہو گئی ہے، تب بھی احرام چینج نہیں کریں گے۔ احرام چینج کرنے کی صرف ایک ریزن ہے، اور وہ ہے ناپاک ہونا۔ حالت احرام میں نہائیں گے بھی نہیں، نہانے کی صرف ایک ریزن ہے، ناپاکی، کہ کسی کو ڈسچارج ہو گیا سوتے ہوئے یا کچھ، تب، ادروائز نہیں۔ اگر کسی عورت نے جب احرام باندھا تو وہ حائضہ تھی اور پھر اگلے دن وہ پاک ہو گئی،
حالت احرام میں، تو پھر وہ نہا کر دوبارہ احرام پہنیں گی. یعنی 8 کو جب احرام پہنا تو وہ حائضہ تھی، اب 9 کے دن وہ پاک ہو گئی، اس کا پہلے سے چل رہا تھا ٹینیور، تو وہ 9 والے دن پاک ہو گئی. اب جب وہ پاک ہو گئی وہ دوبارہ نہا کر احرام پہنے گی. تو صرف ناپاکی کو دور کرنے کے لیے آپ غسل کریں گے حالت احرام میں، ویسے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات؟ آپ کے احکامات حج جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں آیت نمبر 'الشہر الحرام بشہر الحرام' سے. آیت نمبر 196 سے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آیت نمبر 196 سے یہ احکامات شروع ہوتے ہیں اور یہ جاتے ہیں 203 تک. یہ پورے حج کی ڈیٹیلز ہیں، 196 سے 202 تک. آپ نے 203 تک سوری، آپ نے ان سب کو پڑھنا ہے اور ان کے احکامات آپ کو سمجھ آنے چاہیے. کل میں آپ سے جو ہے نا ایک کوئز جو ہے وہ لوں گی، میں دیکھوں گی کس کو کتنا سمجھ آئے. ٹھیک ہے، انہی آیات کی روشنی میں جو ہے نا میں سوالات پوچھوں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا احکام رمضان پر. ٹھیک ہے، کل میں آپ کا کوئز بھی لوں گی اور کل میں آپ کو اوور آل حج عمرہ کے متعلق کچھ چیزیں بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر تو ختم کرتے ہیں، پھر میں سبق سنوں گی آپ کا. سبحانک اللہم و ٹیسٹ بحمدک. میم جی جی بولیے. آپ نے احکام رمضان بولا ہے، احکام رمضان کی احکام احکام حج کا حج، ہوگا ٹیسٹ. احکام حج میں نے جی جی رمضان بولا ہے، غلطی سے بولا ہے. آیت جی، آپ نے نمبر میں نے رمضان ہی لکھ لیا، اسی لیے میں نے پوچھا آپ سے. بہت اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. آیت نمبر 197 سے 196 سے، مجھ سے اٹھائی نہیں جانے دی. 96 سے 203. بہت اچھا کیا آپ نے، جزاک اللہ. آیت نمبر 196 سے 96 سے 203. 203 تک مناسک حج کے احکام ہیں، احکامات حج. میں غلطی سے احکام رمضان بول گئی ہوں، احکامات حج. تو یہ انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا. کل اس کا آپ سے ایک انشاءاللہ اورل ٹیسٹ ہوگا، پھر ریٹن بھی ہوگا. آپ کے احکامات پکے ہو جانے چاہیے اور آپ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نوٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس، جب آپ کو ضرورت پڑے آپ دیکھ سکیں. آپ کو ایک دلچسپ میں بات بتاتی ہوں، اگر کوئی آپ سے حج عمرے پر جائے تو میں اسے دے بھی سکتی ہوں. جب میں حج پر گئی تو جانے سے پہلے میں نے، ویسے مجھے پتا تھا، میں نے ظاہر ہے کہ میرا سبجیکٹ ہی لاء تھا، اسلامک لاء تھا تو پڑھا ہوا تھا، لیکن جانے سے پہلے میں نے ساری ڈیٹیل سٹڈی کی اور میں نے اپنی گائیڈ بک بنائی کہ ڈے 1 کیا کرنا ہے، ڈے 2 کیا کرنا ہے، ڈے 3 کیا کرنا ہے، ڈے 4 کیا کرنا ہے. میں سارا لے کر گئی تھی اور میں نے یہ بھی ساری اسٹڈی کی تھی کہ وہاں پر کون کون سی جگہ ہیں اور وہاں کیا کیا معاملات. تو مجھے یہ بھی پتا تھا اور میرے میاں میرے ساتھ مذاق کرنے لگے کہ تم تو پیر ہو، مذاق کر رہے تھے، چھیڑ رہے تھے مجھے کہ یعنی کہ میں ان کو کہتی تھی ہم اب مدینے جا رہے ہیں تو وہاں پر ایسے ہوگا، ہم ہیرا جا رہے ہیں تو ایسے ہوگا. اس کی ریزن کیا تھی؟ میں پڑھ کر گئی تھی، لوگوں کے حج کے سفر نامے پڑھے، چیزیں پڑھی، تو مجھے پہلے سے یہ باتیں پتا تھی کہ یہاں پر اس طرح سے مانگتے ہیں. یعنی مجھے ہیرا جانے سے پہلے پتا تھا کہ ہیرا میں انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں ہم سیڑھیاں بنا رہے ہیں، ہیرا پر چڑھنے کے لیے نا سیڑھیاں بنا رہے ہیں، تو صدقہ کرو، لوگ گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، حاجی صدقہ کرو. اب لوگ سمجھتے ہیں ہم صدقہ کریں، کہ کنڈا صدقہ کر رہے ہیں، وہ اتنا سا سیمٹ لے کر ایک سیڑھی پر نا ایسے ہی کنڈی پھیرتے رہتے ہیں. غار سور میں بھی ایسے کرتے ہیں، غار سور میں لوگ کم جاتے ہیں، ہیرا میں بہت جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، سب ڈرامہ ہے. تو ویسے میں نے اپنے میاں سے کہا، میں نے کہا کہ مکہ میں آپ کو سارے جو ہے نا پاکستانی فقیر بنگالی فقیر ملیں گے.
مدینہ میں سارا پاکستانی فقیر ملے گا. ایسے ہی ہوا, میرے میاں مذاق کرنے لگے یہی کہ تمہیں علم غیب ہے, چھیڑ رہے تھے مجھے. میں پڑھ کر گئی تھی, میں نے لوگوں کی ریسرچ دیکھی جو ہم سے پہلے گئے, ان کے طریقے دیکھے کہ انہوں نے کیا دیکھا, کیا پایا, کیا ان پر گزری. تو جب بھی جائیں تیاری کر کے جائیں, آپ کی اپنی تیاری ہونی چاہیے. اور یہ بات بہت شروع میں نے سیکھی تھی, بہت پرانی بات ہے. آئی واز ان میٹرک, تو میں نے اپنی لائبریری سے کچھ بکس بورو کی. تو ہمارے لائبریری نے بڈھے سے آدمی, اسکول کی لائبریری تھی, تو بڈھے سے آدمی تھے, تو میں نے اس کو ایک بہت موٹی بک تھی احکام دین کے نام سے, بڑی اچھی کتاب تھی, تو اس کو میں نے پڑھا اور واپس دیا. تو انہوں نے کہا اس کو پڑھا بھی ہے کہ ایسے ہی لے آئی ہو. میں نے کہا سارے چیپٹرز پڑھے سوائے حج کے. تو کہنے لگے کیوں, حج پہ نہیں جانا؟ تو مجھے ان کی بات کلک کی. یعنی اس وقت میں بچی تھی, میں نے سوچا ابھی کون سا حج پہ جانا, جب جانا ہوگا پڑھ لوں گی. تو انہوں نے مجھے کوشچن کیا, کیوں تو حج نہیں جانا؟ تو مجھے کلک ہوا کہ واقعی میں نے کیوں نہیں پڑھا, میں نے تیاری کیوں نہیں کی. پھر قرآن پڑھا, جب سورہ توبہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, تو اللہ پاک نے اعتراض کیا منافقین پر. اللہ نے کہا منافق کہتے ہیں کہ جنگ میں تو ہم نے بھی جانا تھا, ہم مجبوراً رہ گئے. تو ان سے پوچھو اگر جانا تھا تیاری کیوں نہیں کی؟ اگر جانا ہوتا تیاری تو کرتے. تو پھر میں نے کہا نہیں, تیاری تو کریں, بلانا تو اس نے ہے, تیاری تو کریں. تو تیاری کر کے بیٹھے. ایک خاتون مجھے ملی حج کیمپ میں, بڑی مزے کی انہوں نے بات کی. وہ ہر سال حج کیمپ اٹینڈ کرتی ہیں, حج کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں حج کیمپ کی. تو میں نے پوچھا آپ نے حج کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں ابھی تک نہیں گئی آپا. تو میں نے کہا پھر بھی آپ حج کیمپ کے لیے, بڑی بات ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ تبھی آتے ہیں جب حج پہ جانا ہوتا ہے. تو کہنے لگی کہ نا میں تیاری کر رہی ہوں, میری تیاری پوری ہے ہر طرح سے. آپ جب بلائیں گے, آپ جب اللہ بلائیں گے, وہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ کہے کہ تم نے کون سی تیاری کر کے رکھی. تو یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک اللہ کی طرف رابطے کا ایک وسیلہ, ایک ذریعہ ہے. لہٰذا بات یہ ہے کہ اپنی تیاری کریں, اپنی تیاری کریں. آپ نا اوپر چلی جائیں, اب اپنی چیزیں رات کو اوپر لے گئی, رات کو جاتے ہوئے ساری چیزیں اوپر لے کر گئی کہ میری چیزیں, میری چیزیں, کچھ نہیں نیچے چھوڑ کر گئی تھی. اچھا جی, تو تیاری کریں, احکامات سیکھیں, اور اپنے ہاتھ سے اپنا ایک مینول, حج مینول بنا کے رکھیں, اپنے ہاتھ سے بنا کے رکھیں. تو انشاءاللہ ابھی نہیں گئے تو کیا ہوا, جائیں گے, عمرہ مینول بنا کے رکھیں. کیونکہ جب خود تیاری کرتے ہیں, اب میں نے خود تیاری کی, پھر بھی اس وقت ایک پوائنٹ رہ گیا, کسی حج و عمرہ کی کتاب میں مجھے یہ بات نہیں ملی کہ عمرے پر بھی قربانی کی جاتی ہے. یہ تو جب قرآن پڑھا تو پتا چلا. اور مجھے آج تک افسوس ہے کہ ہم گئے, ہمارے پاس پیسے تھے, ہم کم از کم ایک قربانی تو کر ہی سکتے تھے عمرے پر, تو ہم عمرے پر بھی قربانی کرتے. اتنی بڑی سنت ہم سے چھوٹ گئی, پتہ ہی نہیں تھا. اور حالانکہ بلا مبالغہ میں نے تقریباً 150 کے قریب مختلف حج و عمرہ کی کتابیں مطالعہ کی تھی, اور بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی, اور بڑی اچھی کتابیں. لیکن اس پوائنٹ کو کبھی کسی نے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی, حالانکہ قرآن کا آپ کے سامنے ہے بیان, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سامنے ہے. تو پھر قرآن کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں, فائنلی قرآن گائیڈ کرتا ہے. تو آپ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا مینول ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو. میم آپ اپنا عمرے کا دکھا سکتی ہیں ہمیں کہ آپ نے کیسے بنایا, ڈے 1 کا, ڈے 2 کا؟ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی, تصویریں لے کر نا شیئر کر دوں گی. جی جی, ویکنڈ پہ کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے. ضرور آپ جائیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ مجھے بھی بلائے انشاءاللہ. تو وہاں جانے کا مزہ ہی اور ہے جی, وہاں کی زندگی اور ہے, وہاں کی دنیا اور ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ وہاں جا کر ذہن بدل جاتا ہے. اور میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ آج مسجد نبوی میں جا کر یا حرم میں مکہ کے جا کر یہ حال ہوتا ہے, تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو صحابہ کے ایمان کی کیسی کیفیت ہوتی ہوگی. آج وہاں جا کر بندے کا دل چاہتا ہے میں سچ مچ نیک ہو جاؤں, تو اس وقت میں کیسی ہوگی. وہ نعت بھی ہے نا, بڑی خوبصورت ہے, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. واقعی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کیسا ماحول ہوگا, کیسے اثرات ہوں گے, وہ تو اب ہم کبھی بھی نہیں پا سکتے. اب تو بس یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ کے طریقے پر چلیں,
تاکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا سکے. بہت بڑی منزل ہے، لیکن اللہ جس کے لیے چاہے آسان فرمائے. تو اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی اور بات جو آپ کہنا چاہیں، پوچھنا چاہیں؟ چلیے پھر انشاءاللہ کل اس پر خاص بات کر کے پھر آگے بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کب گئی تھی حج پہ؟ زمانے ہو گئے، اب تو صدیاں لگتی ہیں گزر گئی. 2006 میں ہمیں اللہ نے سعادت بخشی تھی. میں نے تو کہا صدیاں گزر گئی، ایسے لگتا ہے. اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گئے نہیں تھے، ایک خیال ہے کہ گئے تھے. اب تو ایسے لگتا ہے. اس کے بعد عمرہ نہیں، اس سے پہلے عمرہ میں بس ایک ہی بار گئی. پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، اسی چکر میں. ہاں اب تو بالکل ینگ تھی نا جب، ابھی بھی ینگ ہی ہے لیکن تب نہیں، اس وقت تو بالکل ینگ، بالکل ینگ بالکل ینگ تھی. بالکل ینگ ایج. ہاں میرے میاں کہتے ہوتے تھے کیونکہ یہ ہمارا انجن تھی اور ہم اس کے ڈبے تھے، تو وہ سب تک میں نے ان کو بھگائے رکھا الحمدللہ. اصل میں جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ میں نے گھومنے پھرنے کہیں نہیں جانا، مجھے عمرہ کرا دینا. میرے میاں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر عمرے کے لیے پلان کیا. تو بس اللہ کا حکم ہوتا ہے، انسان کا کوئی پلان نہیں ہوتا. عمرے کے لیے میرے میاں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ عمرہ کرانا ہے تو رمضان میں کرا دو. کہنے لگے اچھا چلو رمضان میں کرا دیتا ہوں. تو میرے میاں کے کزن ہیں، ان کا فون آ گیا. وہ کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں عمرے پر، میاں بیوی مرسد کوئی بھی نہیں بن رہا جانے کے لیے، تو آپ کا میں نے حج پر جا رہے ہیں ہم. تو میں نے سنا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں رمضان میں. انہوں نے کہا جی. تو کہنے لگے حج پہ چلے، اتنا ہی خرچہ ہو جانا تو حج ادا ہو جائے گا. تو میرے میاں نے آ کر کہا، میں نے کہا دیکھ لو اپلائی کر کے. تو ہم نے اپلائی کیا. ہمیں سب نے کہا کہ نام نہیں آتا. اچھا 3 دفعہ میں بھی نام نہیں آتا. ہم نے کہا چلو نہیں آئے گا تو نہ صحیح. لیکن وہ اللہ کا حکم تھا، ہماری پہلی لسٹ میں ہمارے نام تھے. تو الحمدللہ پھر ہم چلے گئے اور ہو کر آ گئے. تو یہ سب اس کی مرضی ہوتی ہے. فائلیں وہاں بنتی ہیں، یہاں تو بس ایمی منظوریاں ہوتی ہیں. اچھا حج کرنا جیسے آپ نے کیا اپنی ایج میں، مزہ تب بھی ہے نا، دوڑ کے بھاگ کے اپنے سارا کام خود کرنا ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو خود یہ ایڈوائز کرتی ہوں ہر کسی کو، اور اپنے بیٹے کو بھی. بڑے کو، میرا بڑا بیٹا بھی حج نہیں کر سکا، چھوٹے کو تب ساتھ کرا دیا تھا، بڑا تب سعودیہ تھا، سعودیہ کہتی ہوں چائنا تھا، پڑھ رہا تھا. تو اس کو میں یہی کہتی ہوں کہ جیسے ہی اللہ آپ کو کشائش دے آپ حج کریں. سارے کام ہوتے رہیں گے اپنے ٹائم پر. حج کی ایک عمر ہوتی ہے، اور حج مشقت والا حج جو ہے وہ جوانی میں ہی ہوتا ہے. مزہ آتا ہے، آپ دوڑ بھاگ کر اپنے سارے کام کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں. یہ کیا کہ 4 قدم چلے سانس چڑھ گیا، بیٹھے ہوئے ہیں، سر دکھ رہا ہے، بی پی ہائی ہے، شوگر ہائی ہے. کیا حج ہونا ہے؟ چلا نہیں جاتا حج کرنے. حقیقت بھی ایسے ہے، حقیقت بھی ایسے ہے. جب نا مزدلفہ میں کام کیا تھا تو نا ایک بزرگ تھے، مطلب جیسے وہ جعفر قلعہ آسمان کے ایک بزرگ تھے اور ایک فیملی تھی میرے ساتھ. ان کے شاید سسر تھے. تو وہ بزرگ ایسے تھے کہ کچھ 70 پلس ہوں گے. تو وہ اٹھ کے نہ چلے گئے کہیں. تو جو ان کی بہو یا بیٹی جو بھی تھی نا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے بزرگ جا چکے، کہتے جانے دو. مطلب کہ وہ گھر سے نیت یہ کر کے تھے کہ یہاں پہ غائب ہو جائے، ہم اس کو لے جانا نہ پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر طرح کے لوگ ہیں. اب جی جو یہ ہو گئے اب ان کو ہم بھیج دیں. یعنی کہ پاکستان میں نا جو زیادہ دور کی کہ اب یہ ہو گئے بوٹے، ہم نہیں سنبھال سکتے، اب ان کو بھیج دیں کہ وہاں پہ رہ گئے ٹھیک ہے، نہیں تو آگے تو ٹھیک ہے. یہ ذہن بنا کے لوگ بھیجتے اکثر. بس یہ ہر رنگ کی کہانیاں ہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستانی بزرگ وہاں پہ رول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جاتے ہیں اس عمر میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے. تو نہ ان کو کوئی بیچاروں کو سمجھ ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی زبان آتی ہے. تو جو تو پڑھے لکھے ہیں چلے پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، چلو بورڈ پڑھ لیتے ہیں، عربی کے ساتھ انگلش بھی لکھی ہوتی ہے. اب جو بیچارے دیہات کے ہیں وہ تو بالکل ہی رول رہے ہوتے ہیں، بالکل رول رہے ہوتے ہیں. گئی تھی نا تو آ کے بڑا روتی تھی، کہتی تھی بہت غلطی ہو گئی، ساری دنیا کے کام کر لیے، حج اینڈ پہ کیا، ویل چیئر پہ کیا. امی جی بڑا روتی تھی، بڑا دل پہ بات لی امی جی نے. صحیح سوچتی تھی، جا کر احساس ہوتا ہے. وہاں پر مجھے ایک خاتون ملی اور وہ بیچاری آئی ہوئی تھیں
کسی رشتہ داروں کی کسی فیملی کے ساتھ, اور بہت بوڑھی تھی اور بہت تکلیف میں تھی, ٹانگوں میں درد اور یہ اور وہ. تو ان پہ وہ بیچارے حج تو پھر بھی کرا ہی رہے تھے, لیکن وہی بات ہے کہ پھر اگلے نے اپنا حج بھی کرنا ہوتا ہے, اپنا بھی لالچ ہوتا ہے. تو جیسے جلدی جلدی چکر پورے کرا کے بٹھا دیا, وہ اپنا لگے ہوئے ہیں, تو ان کو حسرت آتی تھی تو روتی پڑا تھی. تو سلام دعا ہوئی اس طرح. تو میں نے پوچھا, تو کہنے لگی کہ بیٹی یہ میری سزا ہے. میں نے کہا آپ حرم میں بیٹھ کر ایسے کہہ رہی ہیں؟ کہتی نہیں آپ کو نہیں پتا, میرے میاں سعودیہ میں جاب پر تھے, 18 سال وہ مجھے کہتے رہے کہ آ جاؤ میں تمہیں حج کرا دوں, آ جاؤ میں تمہیں حج کرا دوں. تو میں ان کو کہتی تھی بچے چھوٹے ہیں, تم بھی وہاں ہو, میں ان کو چھوڑ کر آ جاؤں. پھر میرے میاں فوت ہو گئے. تو کہتی ہیں مجھے پیسے وغیرہ کی تو کوئی تنگی نہیں آئی, اب بچے بڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا, انہوں نے مجھے فوراً حج پر بھیج دیا, لیکن میرا اپنا کوئی بچہ ساتھ نہیں آ سکا. تو ایک عزیز فیملی کے ساتھ ہے. کہتی وہ خدمت بھی کر رہے ہیں, لیکن کہتی ہے نہ میں چل سکتی نہ کچھ. اب مجھے افسوس ہوتا ہے اور مجھے غم آتا ہے کہ 18 سال میرا میاں مجھے کہتا رہا کہ آ حج کر لے, آ حج کر لے. تب میں آتی تو میں اپنے میاں کے ساتھ حج کرتی, اور میں خود بھی جوان ہوتی, میں حج کرتی, مجھے پتا چلتا میں نے حج کی. اب کہتی بیٹے کیا فائدہ ویل چیئر پر بیٹھ کر, اب کیا حج. اب کہتی اب تو میری آنکھیں بھی اتنی دھندلا گئی ہیں کہ مجھے کعبہ بھی صحیح نظر نہیں آتا, تو اب کیا فائدہ. اب کہتی مجھے غم لگتا ہے کہ 18 سال اللہ مجھے بلاتے رہے اور میں کہتی تھی میرے بچے چھوٹے, اب کیا فائدہ. تو پھر یہ افسوس ہوتے ہیں. حج کا جب موقع ملے اور کوشش اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ جی جوانی میں حج کرا. حافظ صاحب بھائی گئے تھے نا ساتھ, تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے قدموں پہ چل کے میں نے زندگی کا سب سے بڑا یہ فرض میرا ادا ہو گیا. الحمدللہ. تو وہ امی جی کے ساتھ بھی گئے تھے, چلو گئے تھے نا, تو یہی کہتے تھے امی جی آپ سے بڑی غلطی ہوگی کہ آپ نے پہلے ان کو گھٹنوں کا پہلے مسئلہ تھا. تو ویل چیئر پہ ویسے حافظ صاحب نے تو بڑا کیا, لیکن پھر بھی وہ چیز ہو نہیں سکتی چیز نا. نہیں ہو دیکھیں جی, سکتی. اپنے ہاتھ کا نعم البدل کچھ نہیں ہے, کوئی کتنی بھی خدمت کر لے, اپنے پیر کا نعم البدل کوئی نہیں لیکن ہے. امی جی کے بچے بڑے آپ کو پتا ہے. نہیں وہ تو سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. لیکن بات وہی ہے نا کہ جو اپنی انسان کی, پھر انسان کو اگلے اپنی خدمت پوری کرتے ہیں, انسان کو اپنے اندر سے قلق ہوتا ہے کہ میں نے کیوں غلطی کر دی میں. تو حج تو وہی ہے سب سے زیادہ. وہاں پر آپ ملیشینز کو دیکھیں گے اور انڈونیشینز کو دیکھیں گے, سب سے جوان کپل وہ آئے ہوتے ہیں, سب ینگ بالکل ایسے بھاگے دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ بالکل بے بس. بہت لوگ جاتے ہیں ینگ بچے بھی لے کے, لیکن میں کنسرٹ نہیں آئے کس لیے. دیکھیں عمروں پر تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا جاتے ہی سیر کرنے کے لیے. یہ بات تو ذہن میں رکھیں. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے گھر کو پکنک پوائنٹ بنا لیں گے. جب وہاں پہ سیر کرنے جانا ہے تو عمرہ بھی کر دیں, یہ ذہن رکھا جاتا ہے. تو وہ اصل میں چلو میں کہتی ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے, مگر حرم کے تقدس کا خیال رکھے, وہ نہیں رکھا جاتا. بہرحال جی اللہ ہم سب کو آزاد عطا کرے, اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا مہمان بنائے. ہم کسی کو کہہ دیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ آج میں آپ کے گھر آ رہی ہوں, تو آپ منع کریں گے نہیں نا. تو اللہ ہے, وہ تو ہے ہی کریم. تو اسے کہ اللہ جی بس اب آپ کے گھر آنا ہے, آپ بلا لیں, تو وہ ضرور بلائے گا, کیوں نہیں بلائے گا. تو بس اللہ ہمیں توفیق دے, ہم جوانی میں جائیں, اچھی ہمتوں میں جائیں, اچھے طریقے سے حج کا لطف لے کر حج کو انجوائے کر کے. اب تو بڑا اچھا سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے کہ عمرے کا ویزا 1 سال کا ہو گیا ہے, اور آپ جاتے ہیں پیکج لے کر, تو آپ پورے سعودیہ میں کہیں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے آپ جائیں. جب جائیں تو پہلے سے مجھے بتائیں, میں آپ کو بتاؤں کون سے مقامات وزٹ کرنے چاہیے. جائیں, اپنی تاریخ دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں, کیسے کیسے حالات تھے. تو اللہ خیر کرے. میم میں دسمبر میں جا رہی ہوں نا, نیکسٹ منتھ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. کون نبیلہ آپ جا رہی ہیں؟ جی میں دسمبر میں انشاءاللہ میری تیاری ہو گئی ہے. بس امی ابو گئے ہوئے ہیں نا گاؤں, تو وہ چاول کا فصل جو ہے وہ بس سمیٹ رہے ہیں, ورنہ ہم نے ابھی جانا تھا. اچھا, آپ تو کی وہ اپنی فصلیں چاول ہوتی کے ہیں فصل کی وجہ سے ہم لوگ وہ ہماری فصلیں ہیں نا, تو وہ ابو جی کے بغیر ہوتی نہیں ہے, تو صحیح اس لیے ان کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ گئے کون ہیں, سا وہ آئیں گے واپس چاول انشاءاللہ کرتے ہیں آپ؟ دسمبر میں. کون سا چاول ہوتا ہے آپ کا؟ ہمارے مختلف ہوتے ہیں, ایک وہ کائنات ہوتی ہے اور ایک وہ سپر کرنل ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. اب اتنے نام مجھے نہیں پتا, لیکن یہ 2 کا نام تو پتا جو ہے. سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ عورتوں والی بات بھی کر لیں ساتھ تھوڑی سی. یہ سپر کرنل والے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اچھا. جو سپر کرنل جو گھر میں استعمال کرتے ہیں, سیل صحیح کرنے والے نہیں ہوتے, وہ گھر میں استعمال کرنے والے ہوتے ہیں. صحیح. دوسرے چلے جو میں آپ ہوتے ہیں سے نا وہ ویسے ہوتے ہیں جو سیل کرنے والے, صحیح. وہ کون سے دیگوں کائنات وغیرہ والے میں ہوتے ہیں استعمال سیل ہوتے ہیں کرنے وہ. والے؟
हाँ जी वो हार्ड सॉरी पकते हैं ना, अच्छा, जैसे वो देगों में इस्तेमाल करते हैं, हाँ जैसे जी, मीठे में एग्जैक्टली इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली, मैं तो समझ गई। हाँ वो वाले होते जी हैं, जी, लेकिन जो आप सुपर इतने वाले होते छोटे हैं ना बच्चे नहीं, वो आप नहीं लोग अपनी इस्तेमाल। मर्जी से उठ के पानी पी लिया करें, इसी भी कर लिया करें अकॉर्डिंग टू योर नीड, डोंट आस्क मी। सही सही, चले मैं आपसे पूछूंगी इस बारे में। मैं आपको एक जो है ना वो पूरी लिस्ट, ऐसे करोगी तो मैं क्लास लंबी कर दूंगी। मैं आपको मकामात जो हैं उनकी, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी इंशाल्लाह वीकेंड पे ना, और उनकी अहमियत भी बता दूंगी। तो अगर आपके लिए मुमकिन हो जरूर विजिट करें। नूरुल हुदा, जी get इंशाल्लाह up and take her for Pishi। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आयशा आप आ गई, दौड़ के जाओ आपा के साथ, दौड़ के जी जाओ। मैं आई भी हूँ कुछ देर से, जब आप पढ़ा रही थी आखिरी वाला। तो जी आयशा, जी मैंने कहा मैं आई थी जब आप लास्ट पढ़ा रही थी ना, तब ज्वाइन किया था लेक्चर। आप वो अपलोड करेंगी, मैं वहीं से इंशाल्लाह सुन लूंगी, क्योंकि आपने इंशाल्लाह कल टेस्ट भी लेना इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। दूसरा, मैं आपके साथ जो दूसरी क्लास में है ना, उसमें मैं आपसे, आपने वो अभी ये बात की ना कि कोई वो कह रही थी कि मैंने तैयारी कर ली है, बस अब अल्लाह बुला लें जब भी। तो मेरा दिल को बहुत लगी है, तो मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं आपसे सारा लेसन जो ना अपनी दूसरी क्लास में ना, मैं यही वाला लेसन आपसे लूंगी, ताकि मैं भी जरूर, कहूँ कि मैंने तैयारी कर ली है, अब अल्लाह बुला लें। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बस अल्लाह बुला ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी खातून लगी मुझे वो, और थी भी बड़ी प्यारी। तो उन्होंने कहा कि बाजी मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है हर तरह की, बस अल्लाह बुला ले। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने अपना एहराम भी, अपने मियाँ का अपना एहराम भी पैक किया हुआ है, यानी कि जाने का बैग भी तैयार है उनका कि बस अल्लाह बुलाए तो शी विल गो। माशाल्लाह। तो वो क्योंकि 5 साल हो गए, मैं हर मुझे बड़ी साल अच्छी लगी, मुझे भी हैंडीकैप उनकी के ना बात। ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ कि मेरी तैयारी है, बस अब अल्लाह बुला ले। अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह वो शौक देखता है। बड़ा प्यारा शेर है इकबाल का, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। काबिल नहीं हो, मेरा इंतजार है। तो जरूर बुलाएगा, क्यों नहीं बुलाएगा, इंशाल्लाह। ये एक बच्ची है जो मुझे तंग कर रही है, सिर्फ तंग कर रही, जानबूझ के तंग कर रही, क्योंकि गंदी बच्ची है। प्रिंसेस हो तो प्रिंसेस ऐसी आवाजें नहीं निकालती, प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा जो होती है ना, बावकार होती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, नहीं करती है वो, बेवकूफ प्रिंसेस होती है। चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि हम पूरी क्लास कभी इकट्ठे जाएं। मैं अगले दिन वैसे ही सोच रही थी, मैंने कहा ऐसा पिकनिक अरेंज करें ना कि सब उम्रे पे जाए ग्रुप बना के। आमीन। लेकिन ये पिकनिक जो है ये हाई रेंज है, अब बहुत महंगा हो गया। तो अल्लाह करे, देखेंगे इंशाल्लाह, कभी मेरे रब को मंजूर हुआ तो वी विल गो। क्योंकि अब तो उन्होंने खवातीन के लिए अलाउ कर दिया, जो बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। एक औरत तन्हा सफर नहीं कर सकती, लेकिन अगर औरतों का ग्रुप हो तो वो इकट्ठे सफर कर सकते। इसी बिना पर हरमैन में भी औरतों के ग्रुप्स को अलाउ किया गया है उम्रे के लिए। तो अल्लाह खैर करे, कभी हुआ तो ये ट्रिप जरूर रखें इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह हम सबको बुलाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।